آمنو اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو، ایمان والو کہہ کر عقیدے کا ذکر پہلے کیا، اے ایمان والو نماز قائم رکھو، زکات دو، روزے کی بات کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کیونکہ روزے کوئی بھی رکھے اگر ایمان والا نہیں تو ہمیں کیا غرض، کیونکہ ایمان والوں کے قبول ہیں، اس لیے حکم دے رہا ہوں ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، ایمان والو تم نمازیں پڑھو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب محبوب کے ادب کی بات کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو میرے یار کا ادب تم کرو، محبوب کے ادب کی بات ہے، بے ایمانوں سے خطاب ہی نہیں کیا، اے ایمان والو یار کا ادب تم کیا کرو، کیوں ہم جانتے ہیں یار کا ادب بے ایمان نہیں کریں گے، ہم جانتے ہیں نمازیں بے ایمان نہیں پڑھیں گے، ہم جانتے ہیں روزے بے ایمان نہیں رکھیں گے۔ درود و سلام کی بات کی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے یار پہ درود و سلام تم پڑھو، ہم جانتے ہیں درود و سلام یار پہ بے ایمان نہیں پڑھیں گے، ایمان والے پڑھیں گے، تو کہا خطاب بھی تمہیں کو ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مشکل بن جائے پیٹنا نہیں، ماتم نہ کرنا، اے ایمان والو جیسی مشکل بن جائے صبر نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، قرآن کا حکم۔ ہم جانتے ہیں بے ایمان یہ کام نہیں کر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، فرمایا ایمان والو تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم جب بھی مشکل بن جائے، مصیبت آئے، ایک صابر رہنا، دوسرا نمازی رہنا، صبر نہ چھوڑنا اور نماز نہ چھوڑنا۔ آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، قربان جائے، فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز تم نہ چھوڑنا، اور مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہاری سنگت نہیں چھوڑوں گا، یہ دو کام تم کرنا ایمان والو، ایک کام میں کروں گا، تم صبر اور نماز نہ چھوڑنا مصیبتوں میں تمہاری سنگت نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اپنی معیت عطا کروں گا، میں تمہیں اپنی صحبت سنگت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایمان والوں کہہ کر حکم دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت بن جائے، کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، تو یہ ہے کہ صبر اور نماز نہ چھوڑنا۔ پھر کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ میری مدد و نصرت تمہارے شامل حال ہو جائے گی، میرا کرم تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم نے یہ دو چیزیں نہ چھوڑی، صبر اور نماز۔ توجہ طلب بات، امام الانبیاء کے غلاموں، جس گھرانے سے امت نے قرآن سیکھا ہے، کربلا میں ان پہ مصیبت آئی کہ نہ آئی؟ آلام اترے کہ نہ اترے؟ تو جس گھرانے سے امت نے قرآن پہ عمل کرنا سیکھا ہے، جب خود ان پہ مصیبت آئی انہیں یہ آیت بھول گئی تھی کہ اللہ کا ہے صابر رہنا، اور وہ پیٹتے رہے، اللہ کا ہے صبر کرنا اور انہوں نے بال کھول لیے اور وہ لاشوں پہ پیٹتے رہے۔ تو یہ تو بدبخت اس انداز سے ان کا واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، ان کا پورا کریکٹر ہی قرآن کے خلاف چلا جاتا ہے۔ کامن سینس کی بات ہے، کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی تعلیم بچانے کے لیے جو گھرانہ کٹ رہا ہے اس کا اپنا کردار قرآن کے خلاف ہو جائے؟ اسی کی تعلیم تو بچانے گئے تھے اور اپنا کردار اسی کے خلاف ہو گیا۔ کہ اللہ فرمائے کہ ایمان والو جیسے حالات بن جائیں صبر اور نماز نہ چھوڑنا، اور وہ وہاں پیٹتے رہے اور بال کھول لیے، معاذ اللہ سے۔ کتنی بڑی نادانی کی بات۔ اصل بات یہ ہے
چونکہ ہمارے معاشرہ میں جاہلوں کا یہ مزاج بن گیا کہ جو جتنا رلائے نا واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے، دوڑوں کے ذریعے، شعروں کے ذریعے اور سچے جھوٹے واقعات بیان کر کے، وہ اتنا زیادہ مقبول ہوتا ہے عوام میں، اس کو اتنی زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ عوام کو اس سے نہ غرض ہے نہ اس کی خبر، سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ تو رونا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو رسول کے گھر والے ہیں، ان کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سے ملا کے سمجھو، انہیں میراثیوں کے دوڑوں سے نہ سمجھو، انہیں مصطفیٰ کے قرآن سے سمجھو۔ اور امام الانبیاء نے خود ان کا تعارف کرایا اپنی آل کا، کیسے کرایا؟ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ توجہ سے سننا، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے۔ یہ خطاب صرف صحابہ کو تھا یا پوری امت کو؟ پوری امت کو فرمایا، اے میری امت، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اپنی کتاب، ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم نے ان کو تھامے رکھا، ان سے تعلق رہا، تو کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حضور نے خبر دی، اور یہ خطاب پوری امت کو تھا، قیامت تک آنے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے اس حدیث میں خبر دی کہ گھبرانا نہیں، جیسی مخالفتیں ہوں، جیسی آندیاں چلے، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، تمہیں ہر دور میں میری آل بھی ملے گی، میرا قرآن بھی ملے گا۔ کیا سمجھ آئی آپ؟ یہ تو حضور خبر دے کر گئے ہر دور میں، ورنہ کیوں فرماتے کہ انہیں تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ جب ملنا نہیں تھا کتاب نے، کتاب غار میں رہنی تھی، جب کتاب غار میں رہنی تھی، آنی نہیں تھی دنیا میں، تو کیوں فرمایا کہ کتاب پکڑے رکھو گے اور آل پکڑے رکھو تو گمراہ نہیں ہوگے؟ تو امام الانبیاء کی یہ حدیث بتا رہی ہے ہر دور میں میری امت کو آل بھی ملے گی، میرا قرآن بھی ملے گا۔ خبر دی، فرمایا میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ جنہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں لوگ چھیڑ تو سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے۔ میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قیامت تک آل بھی جائے گی، قرآن بھی جائے گا۔ اور پھر فرمایا لن یفترقا، جو میری آل ہے نا، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ توجہ طلبات، حضور نے اپنی آل کی پہچان بتائی۔ معلوم تھا ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ آل رسول بنے گا، فرمایا میری آل کی پہچان سن لو، ہر دور میں میری آل قرآن کے ساتھ ہوگی۔ بڑا باریک نقطہ سمجھانے لگا، ہر دور میں آل قرآن کے ساتھ ہوگی۔ سنو، حضور بتا رہے گویا کہ اگر کوئی کہے میں آل رسول ہوں، کسی دور میں میری امتیوں یاد رکھنا، میں نے تمہیں بتایا میری آل قرآن کے ساتھ ہوگی۔ کسی دور میں کوئی کہے میں آل رسول ہوں اور عقیدہ یہ ہو کہ قرآن نقلی ہے، جو اصلی ہے وہ ابھی غار میں ہے، اس کا عقیدہ یہ، اور بتائے کہ میں آل رسول ہوں اور عقیدہ ہو قرآن نقلی ہے، تو فرمایا سمجھ جانا نہ تو قرآن نقلی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، وہ سید نقلی ہے۔ یہ ایک تکڑی دے دی، وہ شاہ جی نقلی ہے، وہ نقلی ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا میری آل ہر دور میں قرآن کے ساتھ ہوگی۔ کیا مطلب؟ ہر دور میں میری آل کا کردار قرآن کے مطابق ہوگا، وہ اس قرآن کو مانے گی، پڑھے گی، اسی پہ عمل کرے گی، اور ایسا جوڑ ہے کہ وہ حوض کوثر پہ قیامت کے دن آئیں گے، یعنی میری آل کے افراد، قرآن ان کے ساتھ ہوگا، ان کا تعلق قرآن سے کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کی عزت کی قسم، ایسی آل صرف سنیوں میں ہے۔ ایسے افراد صرف سنیوں میں ہیں۔
کہ جن کے ساتھ قرآن ہے اور جو قرآن کے ساتھ ہیں. یہ کھرے کھوٹی کی پہچان تو خود حضور کے ارشاد میں ہے. اگر فرمایا ہر دور میں میری آل قرآن کے ساتھ ہوگی، قرآن سے جدا کر کے ہم نہ آل کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کو جدا کر کے نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں.